اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 52 فلما پس جب احسا محسوس کیا یا معلوم کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے کن سے یہ جو یہود تھے ان سے منہم ان سے الکفر کفر قال کہا من کون ہے انصاری میرا مددگار الی اللہ اللہ کی طرف قال کہا الحواریون حواریوں نے نحن انصار اللہ ہمیں اللہ کے مددگار آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر واشہد اور آپ گواہ ہو جائیے گا بے انا کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں ربنا اب توجہ کر دی اپنے رب کی طرف سے ربنا اے ہمارا رب آمنا ہم ایمان لائے بما اس چیز پر انزلتا جو تو نے اتاری ہے واتبعنا اور ہم نے اتباع کی الرسولہ اس پیغمبر کی علی اللہ معاد کا ہے فاکتب اے اللہ اکتب لکھ دے نہ ہم کو مع شاہدین گواہی دینے والوں میں سے کہ جنہوں نے اس پیغمبر پر ایمان لایا اور گواہی دی ان کی تصدیق ہونے کی ہمیں بھی ان میں شمار ومکروا اور خفیہ تدبیر کی ان یہود نے ومکر اللہ اللہ نے بھی تدبیر کی واللہ اور اللہ خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والے ہیں اذ قال جب کہا اللہ نے اذ قال جب کہا اذ قال اللہ جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی بے شک میں متوفی کا پورا وصول کروں گا آپ کو پورا اٹھا لے لوں گا آپ کو یا پوری عمر دوں گا آپ کو بعض مفسرین نے یہ بھی ترجمہ کیا ورافعک اور میں اٹھا لوں گا آپ کو الیہ اپنی طرف ومطہرک اور میں پاک کر دوں گا آپ کو من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں کفر کیا وجاعل الذین اور بنا دوں گا ان لوگوں کو اتبعوا جنہوں نے اتباع کی کا آپ کی فوقا غالب الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں کفر کیا الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک ثم پھر الیہ میری طرف مرجع لوٹنا ہے کم تم سب کا فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان فیما ان تمام مسائل میں کنتم فیہ تختلفون ماضی استمراری ہے جس میں تم اختلاف کرتے رہے کنتم تختلفون ہم نے پڑھا تھا جب کانا یکون مضارع کے ساتھ آ جائے کانا تو یہ ماضی استمراری ہے کنتم تختلفون فیہ جس میں تم اختلاف کرتے رہے فم الذین پس بہرحال الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا فاعذب پس میں عذاب دوں گا ان کو عذابا شدیدا سخت عذاب فی دنیا میں بھی والآخرۃ اور آخرت میں بھی وما لہم اور کوئی بھی نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین کوئی مدد کرنے والا اس کا تعلق آخرت سے وَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها ان کا بیان ہوا تو ایمان والوں کا بھی ہو وَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ آمنوا جو مالا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے فیوفی پس پورا دے گا وہ ہم ان کو اجورہم ان کا بدلہ کون اللہ دیں گے واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتے الظالمین ظالموں کو تو لہٰذا اللہ کبھی ظلم نہیں کریں گے علیہ باللہ جو جس نے ایمان اور اعمال سارے ان کو پورا اجر دیا جائے گا ذالک یہ تمام کے تمام جو اوپر قصص گزرے نتلو ہم نے پڑھے اس کو علی کا پر من الآیات ان آیتوں میں سے بھی والذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر سے مراد اس سے بھی ان بے شک مثل عیسیٰ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ کے ہاں کمثل آدم مثل آدم کے ہے خلقا پیدا کیا ہو اس کو من تراب مٹی سے ثم پھر
قال کہا لہو اس کو کن ہو جا فیکون ہو گیا الحق من ربک حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے فلا تکن پس تو نہ ہو جا من الممترین شک کرنے والوں میں سے فمن پس وہ شک حاجہ جو جھگڑا کرتا ہے کا آپ کے ساتھ فی ہی ان معاملات میں جو ابھی اوپر سارے تفصیل سے بیان ہو گئے من بعد ما اس کے بعد جا کہ آ گیا کا آپ کے پاس من العلم علم وہی سے فقل اور پھر بھی نہیں مانتے تو کہہ دیجئے تعالو بس آ جاؤ نہ دو ہم بلاتے ہیں ابنانا اپنی اولاد کو وابناءکم اور تم بلاؤ اپنی اولاد کو ونسانا ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو ونساکم تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وانفسنا ہم بھی آتے ہیں وانفسکم تم بھی آ جاؤ ثم نبتہل پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں اللہ سے التجا کرتے ہیں مبالغہ کا مطلب ہے کہ ایسے جمع ہو کر پھر بدعا کرنا فنجعل پس ہم کرتے ہیں لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر ان ھذا یہ پورے کا پورا جو اوپر گزرا ہے لہو القصص البتہ یہ واقعات قصص قصہ کی جمع ہے یہ سارے کے سارے واقعات لہو الحق البتہ یہی حق ہے سچے ہیں ما من الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ یہ پورے اوپر واقعات کا خلاصہ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لہو العزیز وہی غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ علیم جانتا ہے خوب جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ایک مرتبہ ہو گیا ہے مختصر تفسیر کے ساتھ دی گئی فلما حس عیسی منهم الکفر جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان سے کفر مراد کفر سے مراد وہ کفریہ سازشیں ہیں کہ عیسائیوں نے یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ دونوں ایک ہی وقت میں تھے ان کو قتل کر دیا تھا ایک رقاصہ کے کہنے پہ ایک بدبخت نے ان کا سر قلم کر دیا تھا اب رہ گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے پوری سازش بنا دی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کے لیے کیونکہ یہ روم کے محتاط تھے اور وہاں سے جو ہے مقدمہ درج کرا دیا کہ یہ ایک باغی ہے لہٰذا اس کو بغاوت میں اس کو پھانسی دی جائے تو وہاں سے ساز باز کر کے فلما احس عیسی منهم الکفر سے مراد جب محسوس ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے کفر سے مراد وہ سازش ہے جس کے تحت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہ رہے تھے قال تو عیسیٰ علیہ السلام کا من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ وشہد تو حواریون یہ کہا یہ سردار تھے یہ قوم تھی ان کے سرداروں کو حواری کہا جاتا ہے بعد نے کہا کہ حواری جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا تھا دونوں قول ہے اب یہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم آپ کے مددگار ہیں تو یہاں ایک چیز ہے من انصاری مددگار اللہ کون ہے اصل کے اندر خلاصہ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں میں اختیارات دیے ہیں فرمانبرداری اور اطاعت میں اور بغاوت میں ایمان کو چننے میں اور کفر کا چننے میں اس میں انسان اختیار ہے اس میں اللہ نے کسی کو بھی پابند نہیں کیا اس میں اس کی تقدیر نہیں ہے ہاں باقی چیزوں میں ہے لیکن ان چیزوں میں اللہ پاک نے اختیار دیا ہے جن چیزوں میں اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے تو اللہ خود انسان کو پھر بتاتا ہے کہ اے بندے یہ ٹھیک راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود کسی بندے کو بتاتے ہیں دیکھیں قرآن کے اندر اللہ پاک جو قرآن اتاری ہے انبیاء بھیجی تو کیا کیا اللہ نے بندوں کو بتایا یہ ٹھیک راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے گویا کہ غلط راستے سے بچانا اور اس سے ڈرانا اور صحیح راستے کی طرف لانا اور اس کے فضائل سنانا یہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کو داعی کہتے ہیں اور اللہ خود داعی ہیں اللہ خود نیک بندوں اللہ اپنے بندوں کو نیکی کی طرف جنت کی طرف بلاتے ہیں اور منع کرنے والے ہیں نذیر ہیں ڈرانے والے ہیں جہنم سے تو جو یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرنے والا وہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا مددگار ہے اور جو اللہ کا مددگار ہو جاتا ہے اللہ اس کا مددگار ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ میں اور آپ نیک بن جائیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ
لیکن مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ میں اور آپ نیک بننے کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر شروع کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں. دائی امت کے اندر دائی ہے، اس لیے میں آپ ہم میں سے دائی ہے نیکی کا، برائی سے روکنے والا مانے ہے. تو یہ انصاری سے مراد ہے. حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں، اور گواہی دیجئے گا کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے کلمہ. آگے پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ ہم نے جو آپ نے اتارا اس پر ایمان لائے اور تیرے نبی کی اتباع کی. اور اصل یہی ہے کہ جس اس پہ ایمان لایا جائے اور نبی کی اطاعت کی جائے، یہی ہے. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ خیر الماکرین. اب تدبیر کر دی انہوں نے بھی. یہود نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کی، اللہ نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، اور اللہ کی تدبیر غالب آ گئی. کیسے؟ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس میں بیٹھے تھے، جب یہود نے اپنی پوری سازش تیار کر لی، ٹولا ہے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی چڑھانا ہے. جب آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. اور جو ان کا بندہ اندر چلا گیا تھا اس کے بارے میں مختلف الفاظ ہیں، تو اس کی شکل جو ایسی بن گئی، جب واپس آئے انہوں نے پکڑے اس کو لٹکا دیا. اب یہود کہتے ہیں ہم نے اس کو پھانسی دے دی، جبکہ مسلمانوں کا عیسائیوں کا بھی یہ مطلب کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اٹھا لیا اور عیسائیوں کی کتابوں میں موجود بھی ہے. اذ قال اللہ، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اٹھا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. یہ دو لفظ آئے ہیں، انی متوفیک، میں نے آپ کو پورا پورا وصول کر لیا، یعنی روح مال جسد پورا وصول کرنا، ورافعو کا، اور پھر اٹھا لیا. یہ لفظ اس کی حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، رافعو کا الیہ آ جاتا کہ میں نے اٹھا لیا، تو پھر اس میں یہ ہوتا کہ شاید روح اٹھا لیا، کیونکہ روح تو ہمیشہ آسمانوں پہ جاتی ہے اور جسم زمین میں جاتا ہے. تو اس سے پہلے متوفی کا لفظ استعمال کیا، اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے کہ پورا پورا اٹھایا ہے روح مال جسد کے ساتھ. اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہود اس کا انکار کرتے ہیں. وہ مطہروں کا، اور پاک کر دیا آپ کو، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جن کو کفر کیا، ان لوگوں کی ایذا سے جن کو کفر کیا. کیونکہ جب آسمانوں پہ اٹھا لیا تو ان کی ایذا رسانی سے، تکلیفوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے. دوسرا معنی کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پوری عمر دیں گے. پوری عمر سے مراد وہ مفہومی معنی کر دیتے ہیں، پورا پورا دینا، وفا یوفی جیسے پیچھے گزرا ہے. پوری عمر دینے سے مراد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال عمر تھی، ان کو اٹھا لیا، اب وہ واپس آئیں گے، ان کی عمر پوری مکمل ہوگی جو ان کو اللہ تبارک کو دینا تھی. اور جیسے کہ حدیث صحیح میں بھی آتا ہے کہ وہ پھر اس امت کو دوبارہ جو ہے قرآن حدیث، کیونکہ یہ امت آہستہ آہستہ بگڑتے بگڑتے دین اسلام سے دور ہو جائے گی، ابراہیم نام کے مسلمان بن جائیں گے، حضرت عیسیٰ اسلام دوبارہ ان کو پھر سیدھے اس پہ لائیں گے. تو یہ متوفی کا ورافیو کا دو لفظ، پورا پورا وصول کرنا، یعنی روح مال جسد، ورافیو کا، اور پھر آپ کو اٹھا لیے لئے اپنی طرح، مطہرک، اور پاک کر دوں گا آپ کو ان سے. وجاعل، اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو قیامت تک غالب کروں گا ان پر جنہوں نے انکار کیا. مراد یہود ہیں کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا. اور ماننے والے کون ہیں؟ عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں. تو پھر اس سے کون سے مراد ہیں؟ تو مفسرین نے کہا کہ اس سے دونوں مراد ہیں. عیسائی بھی جو حق پر ہیں وہ مراد ہے، ان کو غلبہ ہوگا. یہود ان پہ غالب پوری طرح نہیں آ سکتے. ہاں یہ مفسرین نے کہا کہ جز وقتی طور پر کچھ خاص وقت کے لیے یہ یہود کا بھی آ جائے، لیکن یہ بھی سازشیں کر کے آئیں گے. حقیقی معنوں میں سامنے سینہ تان کے کبھی غالب ہو ہی نہیں سکتے. اب بھی اگر یہود کی ہسٹری کو پڑھا جائے تو یہ سازشوں کے ذریعے، چاہے امریکن سے لے کر کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، کسی پر بھی یہ سازشوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے. لیکن ہے پھر بھی ذریعے فَاحْكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ قیامت تک کے لیے یہ ذلیل و خوار ہوں گے، ایک قسم کے یہ مغلوب رہیں گے، غالب دوسری قوم میں نہیں گے، عیسائی اور مسلمان. ہاں جز وقتی طور پر ہو سکتا ہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں لیکن جنہوں نے کفر کیا، اللہ تبارک ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا، ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں کہا. اور جو نیک اعمال کی کریں گے ان کے لیے پورا پورا بدلہ ہوگا. واللہ لا يحب الظالمین. یہاں یہ دو چیزوں کی وضاحت ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان پر تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ان کو چھوڑ دے،
اور جنہوں نے اعمال کیے لیکن کچھ کوتاہی ہو گئی اور ان کو اللہ پاک پکڑ لے. نہیں، اللہ پاک ظلم نہیں کرتے، ان کو بدلہ پورا دیا جائے گا، ان کو سزا پوری دی جائے گی. ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم. اب یہ آپ وسلم کی تصدیق ہو گئی کہ اے میرے پیغمبر، یہ آیتیں، یہ حکمت والی، یہ پورے اوپر واقعہ یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے. یہ حکمت والی کتاب قرآن کی ہے، اور لہٰذا آپ اللہ کے پکے اور سچے پیغمبر، یہودی مان لیں، عیسائی مان لیں. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. اب یہاں سے اصل کے اندر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 وجہ سے الہ مان رہے تھے، کیونکہ یہ ساری صورت میں اکثر ایک الوہیت کی بات چل رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے یا نہیں. تو جیسے عیسائی کہتے تھے کہ نہیں ہے، تو ان کے ہاں 3 دلیلیں تھیں. ایک تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک نایاب انداز سے، یعنی باقی چیزوں سے ہٹ کر پیدا ہوا، تو ان کا اس طرح پیدا ہونا یہ اس چیز کی دلیل ہے. دوسرا، ان کے پاس اتنے معجزات تھے، اس طرح کہتے یہ بھی ہے. تو ان سب کا جواب دے دیا کہ جتنے ان کے معجزات باذن اللہ، ان کے ساتھ پیچھے کہہ دیا کہ باذن اللہ. دوسری وہ تھی کہ یہ بالکل ایک اس سے عادتاً سے ماں باپ کے، ماں تو تھی، باپ کے بغیر پیدا ہوا، تو یہ بات ہے اس کی الوہیت کی. تیسری یہ تھی کہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے، تو گویا کہ وہ رب تھے، الہ تھے، اس لیے آسمانوں پہ چلے گئے. تو اس کا بھی جواب دیا کہ ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اور اوپر بتا دیے کہ وہ تو کبھی معبود ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا، من انصاری اللہ. وہ تو خود مدد طلب کر رہے تھے، اور جو خود مدد طلب کر رہا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک، گویا کہ وہ الہ نہیں ہو سکتے. دوسرے نمبر پر ان کو تو وہ تدبیر کی گئی ان کے ساتھ، لیکن وہ تو اس کا بھی دفاع نہیں کر پائے. ان کو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو ان کو آسمانوں کی طرف اٹھانا یہ اللہ نے اٹھایا ہے، نہیں اس وجہ سے کہ وہ الہ تھے. اور تیسری اگلی بات آخری آ گئی کہ یہ ان کا خرق عادت ہے. اس سے تو حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تو ماں پھر تھی، باپ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی زیادہ پھر خلاف وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، ان کا تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی. تو لہٰذا اگر آپ کہیں کہ بھائی باپ نہیں تھا، باپ کے بغیر پیدا ہو گئے، تو اس سے الہ مان لیں. تو حضرت آدم علیہ السلام تو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو اس کی مثال موجود ہے. لہٰذا باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے آپ اس کو الہ مت مانے. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربک. اب بات واضح ہو گئی. فلا تکن من الممترین. اب شک میں نہ پڑو. اٹھانا بھی معجزات کے بھی اللہ کی طرف سے خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا. اور دوسرا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر والدہ تھی، آدم علیہ السلام کی تو وہ بھی نہیں تھی. جب وہ الہ نہیں ہے تو یہ بھی الہ نہیں. فمن حاجک. اب یہاں کے جو ایک معاملے کو سمیٹ لیا کہ میرے پیغمبر اب یہ نجران کے وقت کو کہہ دے کہ اب بات واضح ہو گئی، دلائل کلیئر ہو گئے. اب بھی اگر یہ ہٹ درمی میں کھڑے ہو کے نہیں مانتے، پھر کہو کہ اس کا طریقہ آ جاؤ میدان میں، ہم بھی اپنی اولاد کو، خاندان کو لے کے آتے ہیں میدان میں، تم بھی لے آ جاؤ. پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا اس پر لعنت ہو، اس کو تباہ کر دیں. اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، وہ اس مبالغہ کی طرف نہیں آئے، وہ بھاگ گئے. اس کو کہتے ہیں مبالغہ، کہ جب دلائل آپ نے دے دیے پھر بھی کوئی نہ مانے تو کوئی تو حل. پھر بھی لوگ تو پریشانی میں ہو جائیں گے کہ بھئی پھر بھی سچا کون ہے، انہوں نے بھی تو دلائل دی اپنی طرف سے. تو دلیل تو ہر قسم کی گھڑی جا سکتی ہے. پھر لاؤ میدان میں، وہ مبالغہ کرتے ہیں تو وہ پھر بات ہے. آگے کہا ان ھذا لہو القصص الحق. قرآن نے کہا کہ یہ واقعات بالکل سچے واقعات ہیں. اور ان سے کیا ثابت ہوگا؟ خلاصہ دلیل ہے کہ بات ہو رہی تھی الہ کی، کہ الہ صرف اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، مریم علیہ السلام نہیں. ما من الہ الا اللہ. اب بات ثابت ہوگی کہ الہ وہ ایک ہی ہے، معبود وہ ایک ہی ہے. کسی طرح کی تعظیم، وہ تعظیم جو عبادت کے لیے کی جاتی ہے، وہ صرف اللہ کی ہوگی. ان اللہ هو العزیز الحکیم. اللہ غالب اور حکمت والا ہے. غالب ہے، سب کو تہس نہس کر دے، نہیں، لیکن حکمت ہے، اس نے اختیار دے دیا ہے کہ ایمان، کفر، عمل صالح اور فساد، بغاوت، ان میں اختیار دیا اپنی مرضی سے چلو. فَإِن تَوَلَّوْا. پس اگر یہ پھر جائیں، پھر بھی نہ مانے بات. فَإِنَّ اللَّهَ. بے شک اللہ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.